ہم نے مدعو کیا ہے جناب قبلہ حافظ وقاص احمد قادری صاحب، جو اسکالر شخصیت ہیں، بہت سارے چینلز پہ آپ گفتگو فرماتے رہتے ہیں، آن نیوز کا حصہ ہیں، آن نیوز کی ٹیم کا حصہ ہیں، پہلے بھی یہاں پہ پروگرام کرتے رہے ہیں. میں ان کو سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور لیلۃ القدر کی پیاری گھڑیاں آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے ہمیں دی ہیں، آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب قبلہ حافظ وقاص احمد قادری صاحب آپ تشریف فرما ہیں اور ان سے لیلۃ القدر کے حوالے سے، نزول قرآن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں کرنی ہیں. خاص سوال نہیں ہوگا، آج انہی سے پوچھتے ہیں کہ جناب حافظ وقاص احمد قادری صاحب کیا کہیں گے. لیلۃ القدر کی برکتیں بھی ہیں اور نزول قرآن کی رات بھی ہے، ہمارے ناظرین کے لیے کیا تحفہ آپ پیش کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطہر سیدی صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹرانسمیشن میں مدعو کیا، اور میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آن نیوز چینل کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ. قبلہ سیدی صاحب، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بہت اچھا تعارف پیش کیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اس کی برکتیں ہیں، پھر عشرہ نجات ہے. یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق، ایک تو قرآن کریم کا نزول فرمایا، سبحان اللہ، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل امت مسلمہ پر یہ کرم فرمایا کہ لیلۃ القدر ہمیں عطا فرمائی. تو لیلۃ القدر یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول لوح محفوظ سے بیت المعمور کے اوپر فرمایا تھا. قرآن کریم کا نزول دو اعتبار سے ہوا ہے، ایک انزال ہے اور دوسرا تنزیل ہے. انزال کا مطلب ہوتا ہے کہ یک بارگی کسی چیز کو نازل کر دینا، اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے قسطاً منجماً کسی چیز کو نازل کرنا. جس قدر قرآن کریم کی ضرورت تھی وہ نازل ہوتا گیا. تو انزال کو اگر دیکھیں تو یہ اسی لیلۃ القدر کو لوح محفوظ سے بیت المعمور پہ نازل ہوا، اور جو تنزیل والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا ہے اس کا آغاز بھی اسی رات سے ہوا تھا اور اس کا اختتام بھی اسی رات پہ ہوا. سبحان اللہ. پھر اس کو دیکھیں کہ اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. قدر بنیادی طور پر 4 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے نمبر پر قدر و منزلت، پھر تنگی، اور اس کے بعد فیصلہ اور اندازہ. یہ چاروں معنی لیلۃ القدر کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں. وہ اس طرح کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اہم فیصلے فرماتا ہے، ایسے فیصلے فرماتا ہے جو بہت ہی زیادہ حکمت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. اور دوسرا جو معنی تھا کہ اندازہ، یقیناً اس رات میں اندازہ لگایا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے، انسان کا مقدر سنوارا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر سجود ہو جائے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، کوئی مانگے مجھ سے مانگنے والا، سلونی سلونی سلونی، مانگو مجھ سے، سبحان اللہ، میرا دریا رحمت جوش میں ہے، میں تمہیں عطا فرماؤں. سبحان اللہ. تیسرا معنی اس کا تھا قدر و منزلت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو جو منزلت عطا فرمائی ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، وہ کسی دوسری رات کو عطا نہیں کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. پہلے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی آدمی اس میں ایک نفل ادا کرتا ہے، 2 نفل ادا کرتا ہے، اور جو عبادت اس ایک رات میں کرتا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عطا. سبحان اللہ. اور جو اس کا چوتھا معنی تھا وہ تنگی والا. تو تنگی اس طرح ہے کہ اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نورانی فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جن کی قیادت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. اور ان کے زمین پر نزول کا عالم یہ ہوتا ہے کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں بچتی ہے. اس قدر وہ کثرت کے ساتھ زمین پر ان کا نزول ہوتا ہے کہ ہر طرف ملائکہ ہی ملائکہ ہیں جو اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اور فرشتے اس رات ایسے اعلان کرتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، جنہیں جنوں اور انسانوں کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق سنتی ہے.
اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خاص کرم کیا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر نہایت ہی شفیق تھے۔ کوئی تھوڑی سی بات ہو آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے، غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے ایک ایسے عابد زاہد کا واقعہ سنایا جس نے 1000 مہینہ دن کو روزہ رکھا، اور جب رات ہوتی تو رات ساری وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتا، اور جب دن ہوتا تو وہ سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاتا، جہاد کرتا رہتا۔ تو جس وقت صحابہ کرام نے یہ بات سنی وہ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتوں کے جو لوگ تھے، افراد تھے، ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، وہ تو اس لیے اتنی عبادت کیا کرتے تھے، تو ہم تو ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے، ہماری تو عمریں بھی کم ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کے قلب پہ یہ بات تھوڑی سی گراں گزری۔ آپ نے جس وقت چہرہ انور جھکایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آیات پر مشتمل یہ سورہ نازل فرمائی جسے قدر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پایہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو اگر عمریں زیادہ عطا کی تھی، انہوں نے عبادتیں زیادہ کی تھیں، تمہیں وہ رات عطا کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل اجر عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے کہ کتنی پیاری بات ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جس وقت آپ نے یہ بات سنی، آپ نے عرض کیا ابا جان، یہ بات تو جو نوجوان ہیں ان کے لیے تو درست ہے، وہ تو عبادت کر سکتے ہیں، ساری رات قیام کر سکتے ہیں، سجود میں گزار سکتے ہیں، لیکن جو بزرگ لوگ ہیں، جو بوڑھے ہیں، جن سے ساری رات عبادت نہیں کی جاتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس رات کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھوں کو بھی محروم نہیں رکھے گا۔ جو آدمی اس رات ٹیک لگا کے عبادت کر لیتا ہے، بستر پہ لیٹ کے عبادت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ساری رات کا اجر عطا فرمائے گا۔